اللہ تعالیٰ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان نے کہا، اے اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم، جب تک ان کے جسموں میں روح ہوگی میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جب تک یہ مجھ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مبارک ہو اس شخص کو جسے اپنے نامہ اعمال میں زیادہ استغفار ملا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ بلا شبہ میرا پروردگار مجھ پر مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار اور اس سے توبہ کرتا ہوں۔ 3 قسم کی آنکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھیں جہنم کی آگ کو نہیں دیکھیں گی، یعنی وہ جہنم میں نہیں جائیں گی۔ نمبر 1، وہ آنکھ جو اللہ کے راستہ میں چوکی داری کرتی ہے۔ دوسری، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر اور خوف سے رو پڑی۔ تیسری، وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ بات اچھی لگے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کی سختیوں سے نجات دے تو وہ تنگ دست کو سہولت دے یا اسے معاف کر دے۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے میرے رب میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی مسلمان کسی درخت کا پودا لگاتا ہے اور اس درخت سے کوئی انسان یا جانور کھاتا ہے تو لگانے والے کے لیے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ غلط فہمی اگر دل میں زیادہ دیر تک رہے تو بدگمانی کو جنم دیتی ہے اور بدگمانی فاصلوں کا باعث بنتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر کسی کی عبادت اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، لیکن درود شریف کی ایک ایسی واحد عبادت ہے جو کسی کی تقدیر میں نہیں لکھی ہوئی، بلکہ یہ عبادت اللہ پاک اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی نگاہ کرم سے شروع ہوتی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، پس سجود میں کثرت سے دعائیں کیا کرو۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اظہار پسند ہے۔ بندے کا جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب، تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے، تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ پاک مجھے معاف کر دے، تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ نماز کو کبھی بھی بوجھ کی طرح نہ پڑھو، وہ تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بوجھ سے سکون پانے کے لیے دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں۔ لوگوں کے عیوب تلاش کرنے کے پیچھے نہ پڑو، آپس میں حسد نہ کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بغض نہ رکھو، بلکہ سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ درود شریف غموں سے نجات۔ سعد ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں ساری دعا میں آپ پر درود پاک ہی پڑھتا رہا کروں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تو تیرے سارے غم دور اور سبھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پیسہ کہتا ہے کہ مجھے حاصل کرو اور سب کو بھلا دو۔ وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو، باقی سب کو چھوڑ دو۔ مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو، باقی سب کو بھلا دو۔ اور اللہ تعالیٰ صرف اتنا کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو، میں سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ نہ جانے کیوں آتے ہیں زندگی میں وہ لوگ جو وفائیں کر نہیں سکتے، باتیں ہزار کرتے ہیں۔ کسی سے اتنی ہی محبت کریں جتنی وہ آپ سے کرتا ہے۔ بے حساب محبت ذہنی بربادی کا باعث بن جاتی ہے۔ انسان کا مزاج بھی عجیب ہے، جو اس کی طبیعت کو سمجھے وہ اچھا لگتا ہے، اور جو اس کی نیت کو سمجھے وہ برا لگتا ہے۔ اور آخر میں آپ سب کے لیے اور میرے اہل خانہ کے لیے دعائے خیر۔ رب آپ کو اچھی صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اور رب کے نگہبان فرشتے ہر وقت ہر جگہ آپ کی حفاظت فرمائیں۔ اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما، اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو۔ مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ، قیامت کے دن جب ہونٹ پیاس سے خشک ہوں اور پیاس سے زبان باہر آ رہی ہوگی، اس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمانا، اور ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمانا، اور ہم پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائیں۔ اے اللہ تعالیٰ، ہماری قیامت میں مدد فرمانا، اور ہم سب مسلمانوں کو جنت الفردوس میں جگہ دینا۔